الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ طریق القرآن کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہماری 16ویں کلاس ہے، جس کا آغاز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 سے کر رہے ہیں۔ ویسے ہم نے پچھلی کلاس میں آیت نمبر 152 تک پڑھ لیا تھا، لیکن چونکہ یہ آیت جو تھی پھر اس کا جو مضمون تھا اس کا حق ادا نہیں ہوا تھا، تو میں نے پھر وقت کافی ہو گیا تھا، تو میں نے پھر یہ بات عرض کی تھی کہ انشاءاللہ آئندہ اس کے اوپر ہم گفتگو کر لیں گے۔ یہ جو آیت ہے نا، آیت نمبر 151، بالکل اس کے مضمون کی آیت جو ہے وہ پیچھے ہم نے پڑھی ہے، آیت نمبر 129۔ دیکھ لیں 129 ہی ہے میرے خیال میں، 129 نمبر آیت ہے جو اس کی جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہے۔ یہاں جو ہے نا، یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، یہ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اصل میں جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا، وہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، تو یہ قبلے کی تبدیلی جو تھی یہ ایک ایسا حکم تھا جس کو بنیاد بنا کر کئی طرح کی غلط فہمیاں جو ہے نا وہ پیدا کی جا سکتی تھی۔ مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے کیوں نہیں روکا، یا پہلے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ کو تو بھول نہیں ہے نا، تو ایسا کیوں ہوا؟ اچھا، ایک آدمی وہ ہوتا ہے جیسے جو بات کو سمجھتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو بات کو گہرائی سے نہیں سمجھتا، تو اس کو یہ سطحی قسم کا استدلال جو ہے نا یہ بڑا متاثر کر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بعض اوقات آپ دیکھیں گے احادیث کے حوالے سے بھی آپ عام طور پر ترجمہ پڑھیں گے نا، تو آپ کو کوئی بدگمانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ کسی سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اگر وہ سمجھانے والا جو ہے اس کو سمجھ آئے، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے اس کے اوپر۔ تو اس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، قرآن حکیم کی بھی کسی بات سے ایسا ہو سکتا ہے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آ چکے تھے جب یہ حکم آیا ہے، اب مدینے میں مشرکین کے علاوہ یہودی جو تھے وہ بھی بڑے جو ہے وہ سرگرم تھے، تو
اس حوالے سے پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ ایک انسان ہے اور انسان کے اندر جو ہے وہ بعض اوقات سوچنے کا یہ انداز بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر ابھی 2 سال 3 سال اور بھی یہی قبلہ رہ جاتا تو کیا ہوتا. مطلب یہ ہے کہ ابھی تازہ تازہ مکہ سے مدینہ آئے ہیں مسلمان، اور مدینے آنا ہی جو ہے نا وہ ایک یوں سمجھ لیں کہ یہود کے لیے ایک مخالف عنصر جو ہے اس کے طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کا موجود ہونا تھا مدینہ کے اندر. پھر وہ سرگرم بھی تھے. پھر کسی درجے کے اندر جب ایک ہی قبلے کی طرف رخ کرتے تھے تو جس کو کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر جو ہے وہ مماثلت بھی تھی. اب ان کو باتیں کرنے کا موقع مل گیا ہے. تو اس پس منظر میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ویسے پچھلے 2 رکوع جو آپ نے پڑھے ہیں نا اس میں میں نے بتایا تھا کہ رپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ اب تمہارے لیے قبلہ وہ ہے جو ہم نے اب مقرر کیا ہے. اب جو بھی سابقہ قبلے کی طرف رخ کرے گا حقیقت میں اس کا عمل باطل ہوگا. اب جس کا عمل جو ہے وہ برحق ہے یا جو چاہتا ہے کہ میرا عمل برحق ہونا چاہیے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کرنی چاہیے. تو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک سفر ہوتا ہے نا، تو سفر میں آپ کو کچھ نشانات ذہن میں ہوتے ہیں یا بتا دیے جاتے ہیں. نقشہ ہوتا ہے تو نقشے میں بھی آپ دیکھ لیتے ہیں. تو اس سفر میں آپ کی توجہ جو ہے وہ نشانات پر ہوتی ہے. انہی نشانات میں سے ایک نشان یہ تھا کہ قبلہ مسلمانوں کا جب مسلمان امت وجود میں آئے گی تو اس کا قبلہ مسجد حرام ہوگا. گویا کہ ایک میں نے آپ کو مثال دی تھی، جیسے فورٹ عباس جائیں آپ پہلی دفعہ جا رہے ہوں تو کوئی بندہ آپ کو بتائے کہ بھی ایک منزل کے بعد فقیر والی آئے گی اور ایک منزل کے بعد پھر کھچی والا آئے گا اور پھر فورٹ عباس آئے گا. تو اب آپ کو جب آپ یہاں سے چلے ہیں تو آپ فورٹ عباس کی تلاش میں نہیں ہوں گے، آپ پہلے نشان کی تلاش میں ہوں گے. کیونکہ پہلا آئے گا پھر دوسرا آئے گا پھر تیسرا بھی آئے گا. اگر پہلا نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے ابھی آپ رستے میں کہیں کھو رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نشان ہے قبلے کی تبدیلی جو ہے. یہ کیا ہے؟ جسے کہتے ہیں سنگ ہائے میل. یہ نشان ہے اس بات کا کہ آپ اپنا سفر کر رہے ہیں، منزل کی طرف جا رہے ہیں. اور منزل جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اتمام نعمت. اب آپ نے اور ہی لفظ سمجھ لیا، سن لیا ہوگا کہ پہلے کوئی اور لفظ کہتا ہے اب اور لفظ کہہ دیا. اصل میں تو وہی ہے، دین کا غلبہ، اقامت دین، توحید کی سربلندی. ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال یہ پھر مختلف نام ہوتے ہیں، وہی چیز ہے. اسی کو جب وہ آیت نازل ہوئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس وقت عملاً صورتحال کیا ہے؟ کیوں جی ہم بھائی کیا نظام قائم ہو چکا ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ملک میں حکمران ہیں جب آیت نازل ہو رہی ہے. یہ اتممت علیکم نعمتی، اب نعمت تمام ہوئی ہے. تو یہ سارے سفر کے بعد ہوئی ہے نا. اس نعمت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تمام تو اس وقت ہوئی ہے نا. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر گئے ہیں تو حکمران کے طور پر گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک آپ مکمل طور پر حکمران نہیں بنے آپ حج کے لیے گئے نہیں. کبھی غور کیا ہوگا آپ نے.
یعنی مکہ سن 8 میں فتح ہو گیا تھا نا، تو سن 8 کا کون سا مہینہ تھا جب مکہ فتح ہوا؟ تو موٹی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا۔ تو رمضان کے بعد کتنے مہینے بعد حج آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانے پیدل چلنے کا زمانہ تھا 2-2.5 مہینے، تو 3 مہینے تو آپ تبوک کی طرف چلے گئے تھے، تو آپ مکہ میں رہ جاتے، حج کر کے آ جاتے۔ اس وقت یہ تو نہیں تھا نا کہ جی یہاں سے آپ نے ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے چلے جانا ہے یا کسی کار پہ چلے جانا، تو پیدل ہی ہے نا۔ تو آتے ہوئے کون سا وہ مطلب اتنی آرام سے پہنچ گئے ہوں گے، انہیں کو 15-20 دن لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو مہینہ اور بن جاتا، حج کر کے آ جاتے، نہیں کیا حج۔ پھر سن 9 کے اندر حج آیا ہے، پھر بھی نہیں کیا، اور سن 10 میں حج کیا ہے، اور حج کے بعد کوئی کتنے دن آپ رہے ہیں؟ کوئی 60-70 دن ہوں گے، یا کتنا ٹائم ہوگا، اتنے اس سے زیادہ آپ دنیا میں رہے ہیں۔ یہی آپ کا آخری حج ہے اور یہی پہلا حج ہے، اور یہ ایک حکمران کا حج ہے، اور یہ ہے وہ نعمت کا تمام ہونا، دین کا غالب ہونا۔ تو یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اب اصل کے اندر یہ اشارہ کیا جا رہا ہے جہاں سے اس نعمت کا آغاز ہوا۔ نعمت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ نہیں، وہی سے تو ہوا، اس سے بھی پہلے، اس سے پہلے ہوا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سمجھے نا؟ یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہی آئی نا، نہیں پیدائش بھی آپ سمجھ لیں، بس محمد پیدائش کہہ لیں، اگر کہنا ہے تو پیدائش بھی کہہ لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس کو جو وہ سمجھ لیں، خاص طور پہ بطور رسول آپ کی جو آمد ہے، یہ ہے نعمت تک کا وہ پہلا مرحلہ کہہ لیں یا پہلا نشان کہہ لیں۔ اچھا، یہ جو چیز ہے جسے یہاں بیان کیا گیا ہے، یعنی وہ نعمت کس طرح ظاہر ہو رہی ہے؟ ظاہر ہو رہی ہے کہ قرآن پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ تزکیہ کیا جا رہا ہے۔ تیسرا کیا ہے؟ کتاب کی تعلیم دی جا رہی ہے، حکمت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ آیت کو پڑھ لیں پھر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول اٹھایا ہے۔ اچھا، تھوڑا سا اور پیچھے پڑھ لیں پھر، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو ابھی آ جائے گی آپ کو۔ یہ جو فرمایا، آیت تو تھوڑی لمبی ہو جائے گی، یا آیت ہی پڑھ لیں، چلیں ترجمہ کر لیں، آیت نمبر 150 کا بھی ترجمہ کر لیں، پھر بات واضح ہو جائے گی۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، جہاں سے آپ نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اپنا چہرہ کر لیا کرو مسجد حرام کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں تم ہوا کرو مسلمانوں، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو تم بھی اپنے چہروں کو پھیرا کرو اسی سمت۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف لوگوں کے پاس دلیل نہ رہے، حجت نہ رہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان میں سے جو ظالم ہیں، یعنی جو ڈیٹی بن گئے ہیں، جنہوں نے کہا نہیں ماننا۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، تو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاخْشَوْنِي، اور مجھ سے ڈرو، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو۔ اب وہ آ رہی ہے بات جس کے لیے میں یہ اس آیت کو پیچھے لے کر آیا۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، نعمت، میں نے کہا نا کہ اتمام نعمت کا ایک نشان جو ہے نا وہ ہے رسول کی جو ہے نا وہ رسول کا آنا، دوسرا قبلہ
کوئی گننے میں زیادہ بھی گن سکتا ہے، ہجرت کو بھی اس میں شامل کر لیں، ٹھیک ہے نا، مطلب موٹے موٹے نشان ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک مطلب سفر کے موٹے موٹے نشان ہیں۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، والے اتما نعمتی علیکم، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی تمام نعمت تمام کر دوں، تاکہ تم فوٹ آباد پہنچ جاؤ، سفر کو جاری رکھو، رک گئے تو پھر نہیں پہنچو گے۔ والے اتما نعمتی علیکم والا اللہ کم تہتدون، تاکہ تم ہدایت بھی پا جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آگے دیکھیں، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جس طرح ہم نے ایک نعمت کا آغاز کیا یا نعمت کی طرف سفر میں ایک نشان ہم نے تم کو دیا، کون سا دیا؟ رسولا منکم، کہ جو کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول جو ہے وہ اٹھا دیا، وہ بھی ہماری نعمت کا سٹارٹ تھا، سمجھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح وہ ایک نعمت کا ایک نشان تھا، اسی طرح اس کو بھی ایک نعمت کا نشان سمجھو، یعنی اس سفر کا نشان سمجھو۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ جی سفر کرو گے تو اگلی منزل آئے گی نا، نہیں کرو گے تو یہیں بیٹھے رہو گے پھر۔ یتلو علیکم آیاتنا، اور وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تمہارے سامنے ہماری آیات پڑھتے ہیں، اور وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اچھا اب یہ سمجھ لیں کہ آیت نمبر 129 اس کو جس وقت ہم نے پڑھا تھا تو میں نے کیا بتایا تھا؟ میں نے اس وقت یہ بتایا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی، ان میں سے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ اس گھر کے پاس میں اپنی اولاد کو آباد کر رہا ہوں۔ دونوں تھے باپ بیٹا، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ آج آباد ہو رہے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد بڑھ جائے گی، اولاد بڑھے گی تو ساتھ یہ ایک اصول ہے کہ ہدایت سے بھی دور ہوتا جاتا ہے انسان، ہمیشہ ہی ایسا ہوا۔ جیسے آپ سمجھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے مسلمان تھے اور آج کتنے ہیں، تو ہدایت سے اس دور کے مقابلے میں آج کے دور میں مسلمان کتنی دور ہیں۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام بھی سمجھتے، عملاً بھی دیکھیں کہ وہ بت رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تعداد بڑھ گئی ہے تو بت رکھ کے بیٹھے ہیں۔ یہ اولاد ہی ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، امیہ بن خلف ہے، کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ تو میری پہلے تو امت کی دعا مانگی ہے، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور پھر رسول کے لیے دعا مانگی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ تو انہی میں سے ایک رسول اٹھا دینا۔ امت بنانے کے لیے کس چیز کو مانگا ہے؟ رسول کو۔ یہ نوٹ کر لیں، امت بنانے کے لیے اپنی بگڑی ہوئی اولاد کو، گمراہ اولاد کو امت بنانے کے لیے رسول مانگا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اب رسول ان کو امت کیسے بنائے گا؟ یتلو علیہم آیات کا، وہاں آیا 129 میں، یتلو علیہم آیات کا، وہ رسول جس کی میں دعا مانگ رہا ہوں، یتلو علیہم آیات کا، وہ ان کے سامنے تیری آیات پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، یہاں نوٹ کریں دوسرے نمبر پر کیا چیز ہے؟ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، ان کو کتاب کی تعلیم دے۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ حکمت، اور ان کو حکمت کی تعلیم دے۔ چوتھے نمبر پر کیا ہے؟
وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کر دے۔ اچھا وہ آگے والے الفاظ تو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیا تھے، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِیمُ الْحَکیم، ٹھیک ہے نا، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکیم، عزیز الحکیم ہے۔ تو وہ میں نے بتایا تھا کہ ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے سے بڑے کے سامنے ریکویسٹ ہی کی جاتی ہے نا، تو اللہ کے سامنے جو ہے وہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو جب جو ریکویسٹ ہوتی ہے، درخواست ہوتی ہے، وہ تو جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں اس کی مرضی ہے کو منظور کرے یا رد کر دے۔ تو انہوں نے خود ہی یہ بات کہہ دی کہ تو العزیز ہے، بہت بڑا ہے، میری کوئی حیثیت نہیں ہے تیرے سامنے۔ گویا کہ تو اختیار رکھتا ہے کہ اسے قبول کر لے یا رد کر دے، لیکن تو رد بھی کر دے گا تو ایک تو ایسے ہی ہے نا، آپ کہیں کہ جی وہ میرا آفیسر تھا، میں نے اس کے سامنے اپلیکیشن رکھی، اس نے دیکھی ہی نہیں، اس نے ایسے ہی کینسل کر دی، اس نے ٹرن ڈاؤن کر دی۔ تو ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں اس نے ایسے نہیں کی، بندہ سیانا ہے، تو اس نے اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض کیا ہے نا تو وہ بھی کوئی جینون نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ اللہ اگر تو اسے رد بھی کر دے گا تو الحکیم ہے، میں اعتراض نہیں کرتا، یعنی میں گلہ نہیں کروں گا، یا میں کوئی اس طرح نہیں سوچوں گا کہ بھئی میں نے تو بڑے اہتمام کے ساتھ، یا جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی اعلیٰ چیز جو ہے نا اس کی طرف جو ہے وہ یا اسے جو ہے وہ پیش کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رد کر دیا۔ اچھا نوٹ کریں کہ یہ جو دعا ہے یا یہ جو نسخہ ہے، میں اسے کہا کرتا ہوں امت بنانے کا نسخہ یا ابراہیمی نسخہ، امت بنانے کا ابراہیمی نسخہ۔ میں اس کو ابراہیمی کیوں کہتا ہوں، اللہ کی طرف کیوں منسوب نہیں کرتا؟ اس لیے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اللہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ کہہ رہا ہے نا، سمجھے نا۔ جس طرح بعض اوقات شیطان کی ایک بات ہے، شیطان کہی تو شیطان نے ہے، وہ قرآن میں آ گئی ہے نا۔ اس طرح یہ جو مطلب چار چیزیں، اس کو نوٹ کر لیں، یہ چار چیزیں امت بنانے کے لیے تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت اور تزکیہ، یہ نسخہ کس کا ہے؟ یہ ابراہیمی نسخہ ہے۔ اور کس کے لیے ہے؟ کس چیز کے، کس کام، مقصد کیا ہے اس کا؟ امت، بگڑے ہوئے لوگوں کو امت بنانے کے لیے ایک نسخہ پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے۔ اچھا اب یہاں آ کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ہے نا میں نے مطلب اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیم علیہ السلام کی یوں سمجھ لیں کہ دعا کی قبولیت کو بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا یہاں ایک فرق، کیا فرق آپ نے محسوس کیا ہے؟ چار چیزیں تھی، اس میں تین آ گئی۔ تین نہیں ہیں، چار ہی ہیں، کوئی بھی کم نہیں ہے۔ کوئی فرق بتا سکتا ہے؟ پانچ چیزیں اس میں ہیں، چیزیں چار ہی ہیں۔ چلیں میں بتا دیتا ہوں۔ اس میں یزکی جو ہے وہ کہاں آیا تھا اور یہاں کب کس مقام پہ آیا ہے؟ یہاں دوسرے نمبر پر آیا تزکیہ، وہاں آخری نمبر پر آیا تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو العلیم ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم زیادہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں بھی وہ چیزیں تو چاروں ہی ٹھیک تھیں،
مگر ان کی ترتیب جو ہے اس کو ٹھیک اللہ نے کر دیا. اور کس طرح کر دیا کہ چوتھے نمبر پہ وہ جو تزکیہ تھا اس کو نہیں سوری دوسرے نمبر پر تزکیے کو اللہ تعالیٰ لایا، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اسے لائے تھے چوتھے نمبر کے اوپر جو ہے وہ. اور باقی 3 آیتیں جو 2 اور مقامات بھی ہیں ان پر بھی اسی طریقے سے ہے. اچھا یہ تو ہو گئی یہ آیت. اب اس کے بعد آتی ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں آیت نمبر 164 ہے. 164 میں پھر اللہ تعالیٰ نے اس ابراہیمی نسخے کو بیان کیا ہے اپنے ایک احسان کے طور پر. یہ بعد میں آپ نے 164 نمبر دیکھ لینا سورہ آل عمران کی آیت. اس میں کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ کیا کیا ہے؟ احسان کیا ہے. لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، جس وقت اس نے انہی میں سے ایک رسول اٹھایا. اور وہ رسول جو ہے کیا کرتا ہے؟ وہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ ان کے سامنے کیا کرتا ہے؟ اللہ کی آیات پڑھتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے آگے کے الفاظ کیا ہیں؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، جب تک یہ پروگرام نہیں چلا تھا، یہ 4 چیزیں، یہ نسخہ ابراہیمی، یہ جب تک نہیں چلا تھا تو بے شک وہ مکے کے متولی بھی تھے، وہ گمراہی کے اندر مبتلا تھے. تو اس گمراہی سے کس نے آ کر نکالا؟ اس پروگرام نے، یہ اس ابراہیمی پروگرام نے. اچھا اب یہ آیت آئی ہے سورہ جمعہ میں. اس کے بعد سورہ جمعہ میں یہ آیت نمبر 2 ہے. اور وہ سورہ جمعہ ایسے سمجھ لیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مقصد بعثت ہے نا، اس کے لیے افراد کار کیسے مہیا ہوں گے اللہ نے اس طور پر وہاں بیان کیا ہے. تو سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا. هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہ اللہ ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول اٹھایا. اور رسول کیا کرتا ہے؟ یہی یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کے سامنے اس کی آیات پڑھتا ہے. وَیُزَکِّیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. وَیُعَلِّمُہُمُ الکتاب، انہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، وہی سورہ آل عمران والے الفاظ. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے وہ تھے کھلی گمراہی کے اندر. اچھا جی، یہ 4 مقامات کے اوپر ہم نے یہ چیز پڑھی ہے. کوئی ایک جگہ نہیں، ویسے ایک جگہ بھی کافی تھی. اگر ایک جگہ بھی آ جاتی تو بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ جی یہ تو ایک جگہ ہی آئی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پروگرام 4 مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. تو میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، پہلی دفعہ امت کیسے بنی؟ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ جی اصل میں مسلمان تو امت ہیں ہی نہیں، بس ایسے وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ریوڑ ہے. تو پہلی دفعہ امت وجود میں آئی کس پروگرام کے ساتھ؟
اسی پروگرام کے ساتھ. اب یہ پروگرام کہاں ہے؟ اب یہ پروگرام کہاں ہے کہ بریلویوں کے ہے، دیوبندیوں کے ہے، اہل حدیثوں کے ہے، شیعوں کے ہے، کس کے ہے؟ کسی کے بھی نہیں ہے. یہ پروگرام تو ہے نہیں. اب یہ ویسے چلیں، کوئی بات ہو تو آپ کہیں کہ جھوٹ بولتا ہے. تبلیغی جماعت والے ہمارے بھائی کہہ دیتے ہیں جی 13-14 سال کلمے کی محنت ہوئی ہے. وہ پورے قرآن میں ایک جگہ بھی نہیں ہے. کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے. اور یہ میں نے آپ کو 4 مقامات کے اوپر آپ کے سامنے قرآن جن کے پاس نہیں ہے وہ اگلی دفعہ جو ہے وہ تسلی کر کے آ جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ 4 مختلف مقامات میں نے آپ کو بتائے ہیں جس کے ذریعے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ لوگوں کو امت بنا. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اس سے پہلے تھے وہ کھلی گمراہی کے اندر. تو یہ نوٹ کر لیں، امت بنے گی تو اسی طرح ہی بنے گی. امت بنانے کا یہی نسخہ ہے، یہ ابراہیمی نسخہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کیا اور اسے اپنا احسان بھی کہا. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بالفعل استعمال کیا. ایک نسخہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ ایک حکیم بناتا ہے، وہ کہتا ہے یہ آپ استعمال کریں. آپ اسے پوچھیں کہ جی یہ پہلے آپ نے استعمال کسی کو کرایا؟ تو وہ کہے کہ جی پہلے تو میں نے کسی کو نہیں کرایا، لیکن ہے یہ مجربی، یہ اچھا نسخہ ہے. تو اللہ نے تو یہ مطلب یہ ہے کہ فرمایا کہ یہ تو استعمال ہو رہا ہے، ہوا ہے، اور اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ گمراہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ امت بنے. اچھا، اب اس باقی 3 مقامات کے اوپر تو ہم نے آخری الفاظ پڑھ لی ہیں نا. 2 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 اور آیت نمبر 2 سورہ جمعہ کی، اس کے آخری الفاظ ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اور یہ 129 نمبر آیت سورہ بقرہ کی، وہاں آخر اِنَّكَ أَنتَ العزیز الحکیم، تو ہے طاقتور اور حکمت والا. اور وہ میں نے بتایا کہ وہاں کس پس منظر میں یہ بات کہی جا رہی ہے. اب یہاں دیکھیں، فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول اٹھا دیا. یتلو علیکم آیاتنا، جو تمہارے سامنے اللہ کہتا ہے ہماری آیات پڑھ رہا ہے. آگے فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمہ، حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں تعلیم دیتا ہے وہ جو تم نہیں علم رکھتے تھے، جو تم نہیں جانتے تھے. لہٰذا، جیسے کہتا ہے نا لہٰذا، یہ فار ہے. فَاذْكُرُونِی، تو تم مجھے یاد رکھنا، تم مجھے یاد رکھو یا یاد رکھنا. اذکرکم، میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. مطلب پہلے کس نے یاد رکھنا ہے؟ تم نے. فاذکرونی، تم مجھ کو یاد رکھنا. اذکرکم، اور میں تم کو یاد رکھوں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر کرتے رہنا. شکر کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ کسی احسان پر، کسی مہربانی پر، کسی نعمت پر. تو یہ نعمت ہے، اس کا شکر کیا ہے؟ جو رویہ ہمارا اس کے ساتھ ہونا چاہیے وہ رویہ ہونا چاہیے. قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ، جو تقاضا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں نا، ایک بات یہ ہے کہ ہم اس کا احترام کرتے ہیں،
اور وہ احترام جو ہے وہ کس طرح کرتے ہیں کہ یہ کاغذ تو بڑا معمولی سا کاغذ ہے، اعلیٰ کوالٹی کے کاغذ والا قرآن ہونا چاہیے، زیادہ خوبصورت لکھائی ہونی چاہیے۔ ویسے وہ سونے کی تاروں سے بھی جو ہے نا وہ کئی دفعہ آ جاتا ہے کہ فلاں جگہ کسی نے سونے کی تاروں سے قرآن لکھ دیا، ٹھیک ہے نا۔ یا باقی یہ تو ہے ہی کہ بہت اچھا غلاف اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھا دیا، یا اس کو جو ہے وہ بہت چوما ہے، اوپر رکھا ہے، اونچا رکھا ہے، اس کے ادب کے منافی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک یہ بھی تو قرآن کی محبت ہے یا قرآن کے ساتھ ایک تعلق ہے، لیکن قرآن تو ہے ہدایت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جن لوگوں نے لکھا ہوتا تھا پتوں پہ لکھا ہوتا تھا، ہڈیوں کے اوپر لکھا ہوتا تھا، وہ آپ اس طرح کے اعلیٰ اعلیٰ کاغذ نہیں ہوتے تھے۔ کبھی پڑھیں تاریخ، اونٹ کی ہڈیاں، اس کے اوپر اونٹ کے بڑا جانور ہوتا ہے نا، اس کی ہڈیوں کے اوپر لکھ کر رکھا، کاغذ ملتا ہی نہیں تھا، پتوں کے اوپر لکھ لیا، کوئی اور ایسی جو بھی چمڑے کے اوپر لکھ لیا، ایسے لکھا ہوا ہوتا تھا۔ لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی زندگیوں میں تھا یہ قرآن، عملاً یہ زندگیاں اس کے مطابق تھیں۔ تو یہ ہے اصل میں اس کا شکر۔ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، تو میرا شکر کرتے رہنا اور نہ شکری نہ کرنا۔ یہ تکفرون کفر جو ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ شکر کے برخلاف ہے، نہ شکری جو ہے وہ نہ کرنا۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر وہ مضمون جس کے لیے ہم نے اس کو جو ہے وہ پڑھا تھا۔ تو اب میرے خیال میں یہ کلاس ہم یہیں پہ روک دیتے ہیں، تو آگے شروع کرتے ہیں پھر، کیونکہ اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔